وہی قرآن پڑھتے ہیں۔ مشہور و معروف عالم دین کے فرزند ارجمند حضرت مولانا عثمان عمری صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ صاحبزادے ہیں حضرت مولانا سلطان عبدالعزیز صاحب کے، جو ہمارے اس علاقے کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، بحیثیت مقرر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا محمد عثمان عمری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے موعظہ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا عثمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله۔ معزز و محترم صدر جلسہ اور معزز و محترم ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء دین اور اہل ادب و فن، دانش نگر کے دانشور باسیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی محفلیں یقیناً قابل مبارکباد قدم ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، یہ پوری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشستوں اور ایسی محفلوں کی تعریف کی ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، پیارے نبی کا ذکر کیا جائے۔ ایسی محفل اور ایسے محفل والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینت برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس موجود باعزت لوگوں کے پاس ایسے محفل والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ایسی نشست منعقد کرنے پر سب سے پہلے میں جناب محترم قاری عبدالوہاب تجویدی صاحب کا جو ہے قابل مبارکباد ہیں وہ، اور ان کے ساتھ جناب علی احمد رشیدی صاحب بھی مبارکباد ہیں جنہوں نے ان کا سپورٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ تمام علماء کرام، بستی کے تمام باشندگان بے انتہا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس علماء کرام کی موجودگی میں اور آپ سب کی موجودگی میں ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر مختصر طور پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ ہم اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور نظر ہماری جہاں تک بھی جاتی ہے، جہاں تک بھی ہماری نظر جاتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کے مظاہر اور اس کے نمونے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی جو تم پر نعمتیں ہیں اگر تم انہیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انہی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ انسانوں کو اللہ نے جو فضیلت بخشی ہے، اللہ نے انسانوں کو یہ جو اشرف بنایا ہے، یہ شرف بخشا ہے، اس میں ایک اہم چیز کیا ہے پتہ ہے؟ علم بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو بہت ساری چیزوں کے اللہ نے نام سکھائے، اور فرشتوں کے پاس انہیں حاضر کیا گیا، فرشتوں سے سوال کیا گیا، فرشتے جواب نہیں دے سکے۔ آدم سے جب پوچھا گیا تو چونکہ ان کے پاس علم تھا تو اس علم کی بنیاد پر، اس علم کے ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم آدم کا سجدہ کرو۔ کیوں آدم کا سجدہ کرو؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہے، اور اس علم کی فضیلت کی بنیاد پر وہ فضیلت والے شخص ہیں۔ تو دوستو اور بھائیو، ہم سب بلکہ اس کائنات کے اندر موجود تمام انسان
انہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی آدم علیہ السلام کو جس طریقے سے اللہ نے یہ فضیلت دی تھی، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہہ کر فضیلت بخشی۔ دوستو اور بھائیو، علم کی فضیلت، علم کی اہمیت اس واقعے سے ہمیں ثابت ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے۔ ویسے دنیا میں آج علوم کی بہت ساری قسمیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں علوم کی۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی لائر بننا چاہتا ہے، کوئی آفیسر بننا چاہتا ہے، کوئی پروفیسر بننا چاہتا ہے، بے شمار قسمیں ہیں علم کی۔ ان تمام علم کی قسموں میں سب سے زیادہ اہمیت والا علم، سب سے فضیلت والا علم کون سا ہے؟ اس کا جواب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیتے ہوئے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ وہ علم جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے، وہ علم جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہوتا ہے، وہ علم جو امام کائنات کی سیرت سے ہمیں واقف کراتا ہے، وہ علم جو ہمیں زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتا ہے، وہ علم جو جنت تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے، وہ علم جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس بات کا پتہ دیتا ہے، وہ علم جو ہمیں زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ دیتا ہے، یہی وہ علم ہے جو سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اہم، سب سے افضل اور سب سے ضروری اور سب سے امپورٹنٹ ہے۔ دوستو اور بھائیو، اسی علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ دوستو اور بھائیو، میں ایک بات کہوں گا تو شاید علماء کو اس پر اعتراض ہوگا، اس علم کی فرضیت 5 وقتہ نمازوں کے قریب پہنچتی ہے، اس علم کی فرضیت رمضان کے 30 روزوں کے قریب پہنچتی ہے، اس علم کی فرضیت حج بیت اللہ کی فرضیت کے قریب پہنچتی ہے، اس علم کی فرضیت زکوٰۃ کی فرضیت کے قریب پہنچتی ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جو ہمیں زندگی کا مطلب بتاتا ہے، اس کائنات کے وجود کا مطلب اور مقصد بتاتا ہے، اور اس علم کے بغیر ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہو سکتا۔ اس علم کے بغیر یہ جو ساری عبادات اور عبادت کی جو شکلیں ہیں یہ ہمیں معلوم بھی ہو گئیں تو کما حقہ صحیح انداز میں انہیں ادا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات بہت ہی اہم ہے۔ دوستو اور بھائیو، دینی تعلیم کی اہمیت، اسی اہمیت کے پیش نظر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ملک ہندوستان میں بطور خاص اور عمومی طور پر پوری دنیا کے اندر دینی تعلیم کے مراکز قائم ہیں، پوری دنیا کے اندر دینی تعلیمی مدارس قائم ہیں، پوری دنیا کے اندر دینی تعلیم کی ترقی اور اس کو فروغ دینے کے لیے ادارے، بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، جہاں سے علماء تیار کیے جاتے ہیں، جہاں سے دعات کی ٹیم تیار کی جاتی ہے، جہاں سے فقہاء تیار کیے جاتے ہیں، جہاں سے اس دین کی حفاظت کرنے والے اہل علم کی ٹیم تیار کی جاتی ہے۔ دوستو اور بھائیو، ان تمام دینی اداروں کی بھیڑ میں، ان جامعات کی بھیڑ میں، ان اسلامک یونیورسٹیز کی بھیڑ میں ایک بہت ہی اہم معاملہ اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کی ہمیں کمی محسوس ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک قدیم رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کے اندر مسلم قوم کے صرف اور صرف 5% طلبہ ایسے ہیں جو ان جامعات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو ان دینی مدارس سے استفادہ کر رہے ہیں، جو دینی تعلیم براہ راست حاصل کر رہے ہیں، ورنہ 95% مسلم طلبہ، 95% مسلم اسٹوڈنٹس دینی تعلیم سے دور ہیں۔ وہ اسکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں، وہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، وہ دنیاوی تعلیم اور ترقی حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں۔ انہیں دینی تعلیمی اداروں سے مطلب نہیں ہے، انہیں مدارس سے مطلب نہیں ہے، انہیں ان دینی جامعات سے مطلب نہیں ہے۔ پھر ذرا یہ سوچیں میرے بھائیوں اور دوستوں اور قوم مسلم کے رہبران، ذرا اس پہلو پر توجہ دیں کہ قوم کے یہ جو 95% طلبہ جو انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ان کو دین پہنچانے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ انہیں دین کون پڑھائے گا؟ انہیں دین کی پہچان کون کروائے گا؟ انہیں اللہ رب العالمین کا تعارف کون کروائے گا؟ انہیں نبی کی سیرت سے کون واقف کرائے گا؟
انہیں دین کی بنیاد اور دینی عقائد سے متعارف کون کروائے گا؟ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جس سے آج نظر اندازی کی جا رہی ہے، جس سے ہماری نظریں اوجھل ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہر قدم پر ہمیں ایسے لوگ نظر آ جائیں گے جو کہنے کو تو عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، کہنے کو تو مسلم نام والے ہیں، کہنے کو تو مسلم فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، کہنے کو تو مسلم خاندانوں سے ان کا اپنا تعلق ہے، لیکن ان کے اپنے ذہن و دماغ دین اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے، اسلامی شعائر سے، دین کے اہم ترین احکام اور مسائل سے ان کے اپنے ذہن و دماغ متنفر ہو چکے ہیں۔ ان کے اپنے ذہن میں دینی تعلیم سے تنفر پیدا ہو چکا ہے اور تنفر کے شکار ہو چکے ہیں وہ۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج وسیم رضوی نام کے لوگ، آج تسلیمہ نسرین، آج طارق فتح اور جیسے سینکڑوں لوگ، ان ناموں کا شمار تو کیا کیا جائے، آج اگر ہم قدم بڑھا کر دیکھیں تو قوم کا ہر شخص اس قسم کے، تقریباً ہر شخص اس قسم کے افکار اپنے ذہنوں میں لیے بیٹھا ہے۔ دوستو اور بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس، جامعات اور دینی مراکز کے ساتھ ساتھ ان کی جو خدمات ہیں، ان کا جو اپنا کام ہے، اس کو کوئی پا نہیں سکتا، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ مساجد میں، چھوٹے چھوٹے مدارس میں، مکاتب میں، اہل خیر حضرات اپنے بڑے گھروں کے آنگنوں میں اس قسم کے، اس نوعیت کے مکاتب قائم کریں، جہاں پر ان 95% طلباء کی بنیادی، کم سے کم بنیادی دینی تعلیم کا بندوبست ہو سکے۔ حاضرین، جو متدین حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو دین سے کچھ جوڑے ہوئے ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، دین سے ان کا اپنا کچھ تعلق ہے، ایسے گھر کے لوگ اگر اپنے بچوں کو اسکول اور کالجز میں پڑھاتے ہیں، ایسے لوگ اگر اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلا رہے ہیں، تو کم سے کم وہ لوگ اپنے قرب و جوار کے گھروں میں انہیں بھیج کر دینی تعلیم دلاتے ہیں۔ کم سے کم وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ یا بچی قرآن پڑھنا سیکھ جائے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ بس اسے دیکھ کر پڑھ لیا جائے؟ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ بس نمازوں میں اس کو پڑھ لیا جائے؟ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ نئے گھروں کے آغاز میں اس کی تلاوت کروا دی جائے؟ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جب کوئی وفات پائے تو میت کو رخصت کرنے کے لیے قرآن خوانی کی جائے؟ کیا یہی اس کا بنیادی مقصد تھا؟ قرآن سے جب ہم اس بات کا سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ جو عقل اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ غور و تدبر کر کے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ قرآن کا نزول انسانوں کی ہدایت کے لیے ہوا ہے۔ پھر وہ لوگ جو صرف اور صرف دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر قادر ہیں، اس کو سمجھنے پر توجہ نہیں دیتے اور ایک قدم آگے بڑھ کر قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، ذرا وہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد حاصل کر پا رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن کی تلاوت کا بھی فائدہ بتایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، ہر حرف پر 10 نیکیوں کی بات کہیے۔ الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، دقتوں کا سامنا کرتے ہیں، پھر بھی پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اجر و ثواب ہے، لیکن وہ لوگ جو اٹکتے ہیں ایسوں کے لیے ڈبل اور دوہرا اجر و ثواب ہے۔ حافظ قرآن کے بارے میں کہا کہ قیامت کے دن اللہ اس سے کہے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو دنیا میں جیسے قرآن پڑھا کرتا تھا آج بھی ویسے ہی تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں، یہ ساری اہمیتیں ہیں، لیکن یہ بنیادی مقاصد نہیں ہے میرے دوستو۔ بنیادی مقصد کب حاصل ہوگا؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، کم سے کم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں قرآن سمجھ کر پڑھنے کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا کر دیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب ہم اپنی مساجد میں، جب ہم اپنے مدارس میں، جب ہم اپنے مکاتب میں، جب ہم ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر بستی میں اس نوعیت کے مکاتب اور اس نوعیت کے مدارس اور اس نوعیت کے مراکز قائم کریں گے، جہاں پر
ان 95% مسلم قوم کے طلباء کی بنیادی تعلیم کا بندوبست ہو سکے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ سب تک پہنچا ہوگا۔ بطور خاص قوم کے جو رہبران ہیں، قوم کے جو سرکردہ حضرات ہیں، آپ سب تک میرا پیغام پہنچا ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہم سب کو دور اندیشی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو وقت کے تقاضے کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔